وینزویلا کے صدر جو آپ سب کو پتہ ہے نکولس مادورو، ان کو جو اٹھا لیا امریکہ نے، ان کی بیگم سمیت ان کے محل سے، ان کے جو کراکس کے اندر ان کی رہائش گاہ تھی وہاں سے ہیلی کاپٹروں پر جا کر اٹھا کر لے آئے، اور وینزویلا سے اندر سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا. وہ آپ سب کو سمجھیے کیوں نہیں آیا، ظاہر ہے اندر سے سپورٹ تھی. لیکن اب اس کے بعد سچویشن جو ہے وہ ایوالو ہو رہی ہے. شروع میں تو بہت ہی کم رسپانس آئے، ہم نے آپ کو کل بتایا تھا. اب آہستہ آہستہ بہت سارے ایسے انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں وہ بھی بولنا شروع ہوئے ہیں. مثلاً امریکہ کے اندر بہت سارے امریکی جو پولیٹیشینز ہیں انہوں نے اسے خلاف قانون اور انٹرنیشنل لاز کے اگینسٹ قرار دیا ہے. سب سے ان میں بڑا جو میں یہ کہوں گا نام، ایک تو بائیڈن صاحب نے بھی اسے ایسا ہی کہا، پھر کیملا ہیرس نے بھی ایسے ہی کہا جنہوں نے صدر ٹرمپ کا مقابلہ کیا تھا حال ہی میں جو صدارتی الیکشن ہوا تھا اس میں. اس کے ساتھ ساتھ برنی سینڈرز، وہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے ڈیموکریٹک پارٹی کا، انہوں نے بھی اس حملے کو اللیگل قرار دیا، خلاف قانون قرار دیا. ان سب نے جو نکولس ہے اسے ڈکٹیٹر کہا، لیکن یہ کہا کہ اس کے باوجود امریکہ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جا کر ان کی سرزمین پر یہ وائلیشن کرے اور تمام انٹرنیشنل لاز کو وائلیٹ کرے. تو اب امریکہ کے اندر سے بڑی آوازیں جو ہیں وہ اس سارے معاملے کو نگیٹ کر رہی ہیں، اس کو خلاف آئین، خلاف قانون، خلاف جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں وہ ڈکلیئر کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا میں جیسے کہ کیوبا میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے آج وینزویلا کے حق میں، اسی طریقے سے امریکہ میں بھی بہت سارے لوگ نکلے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے لوگ خوشیاں بھی منا رہے ہیں. ظاہر ہے جو وہاں پر نکولس مادورو کی پارٹی کے مخالف پارٹی ہوگی وہ تو جشن ہی منائے گی، تو وہ لوگ امریکہ کے اندر بھی یا کئی اور جگہوں پر بھی جشن منا رہے ہیں کہ اچھا ہوا نکولس مادورو کو وہاں سے اٹھا لیا. لیکن بہت سارے لوگ اس سپورٹ میں امریکہ کے اندر بھی مظاہرے ہوئے ہیں، کیوبا کے اندر بھی ہوئے ہیں، اور بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر مظاہرے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ سارا جو ایکشن ہوا ہے اس کو کنڈیم کر رہے ہیں لوگ، اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جن کو اغوا کیا گیا ہے یا اٹھا لیا گیا ان دونوں کو، میاں بیوی کو فوری طور پر چھوڑ دیا جائے. اس کے ساتھ ہی ساتھ مہدی حسن بڑے ہی ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے آج ایک منطق لکھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر اب جو امریکہ نے نیا نیریٹو سیٹ کیا ہے یا نیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے اس کو اگر اب مان لیا جائے تو پھر اس حساب سے تو چائنا جو ہے وہ تائیوان پر کسی ٹائم بھی حملہ کر سکتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو اٹھا سکتا ہے یا وہاں پر کچھ بھی کر سکتا ہے. اور اب اسی منطق کے لحاظ سے جو امریکہ نے خود دی ہے یا سیٹ کیا پریسیڈنٹ، امریکہ یا ویسٹ پھر چائنا سے کیسے ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ تائیوان میں یہ کام نہ کریں؟ یہ مہدی حسن صاحب کا کہنا تھا. اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلمان دنیا میں سے ابھی تک کوئی نہیں بولا تھا. ملیشین پرائم منسٹر بولے ہیں اور خوب بولے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے، ہمیں بہت افسوس ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے، اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے اور اس ساری اسکیلیشن کو ختم کیا جائے. واضح طور پر جو ملیشیا ہے اس نے، ملیشیا کے پرائم منسٹر انور ابراہیم، انہوں نے واضح طور پر اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دیا ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی اور مسلمان ملک نے، ہاں ایران کا تو پتہ ہی ہے، وہ تو آپ یہ کہیں کہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا، ان کی جو صورتحال ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن ان کے علاوہ اور کسی بھی اسلامی ملک کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ، وہ ترکی ہو، پاکستان ہو، UAE ہو، سعودی عرب، قطر، کسی اور ملک سے آپ کو ایسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آئی. اور انہوں نے ظاہر ہے بڑی ڈیٹیلڈ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ سب کچھ انٹرنیشنل قوانین کے خلاف بھی ہوا ہے اور اس سے جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے پھر وہ کہیں معاملہ رکے گا نہیں. تو انہوں نے بھی جو لوگ اٹھائے گئے دونوں میاں بیوی، ان کو فوری طور پر رہا کرنے کا انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. آگے ٹائمز نے ایک سٹوری لکھی ہے جس کو پاکستان کے اندر ڈفرینٹ اخبارات، جنگ ہو یا دوسرے اخبارات ہوں، انہوں نے رپورٹ کیا ہے. اس میں وہ جو انالیسز ہے ان کا امریکی جریدے کا، وہ یہی ہے کہ امریکہ نے یا امریکی موجودہ صدر نے جو سب کچھ پہلے عراق میں ہو چکا، جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن وہاں سے نہیں ملے تھے بعد میں لیکن انویڈ کر دیا گیا اور اس کے نقصانات ہوئے، کتنی ساری وہاں پر اموات ہوئیں، کتنا سارا وہاں پر نقصان ہوا. تو اب میگزین یہ کہتا ہے کہ نہ عراق کے اندر سبق سیکھا گیا اور نہ ہی دوسری جگہوں پر، اور اب ان ساری وہ جو بری ایپیسوڈز ہوئی تھیں ان سے سبق نہیں سیکھا گیا اور ایک نیا کام وینزویلا میں ویسا ہی شروع کر دیا گیا. تو جو امریکی جریدہ ہے وہ بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ سے کا سبق جو ہے وہ بھول گئے اور طاقت سے حکومتیں بدلنا زیادہ مسائل کا سبب ہے. مادورو حکومت کو زبردستی ختم کرنے سے انتشار پھیلے گا. امریکی فوج کی موجودہ تعیناتی جو ہے اس ریجن میں، وینزویلا کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو اس کے سامنے جو سمندر ہے اور آئلینڈز ہیں اس سارے علاقے کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ امریکی فوج کی موجودہ تعیناتی مکمل قبضے کے لیے ناکافی ہے. ایئر اسٹرائک اور خصوصی آپریشنز کے امکانات تو ہیں، لیکن امریکہ جو ہے وہاں پر اگر زمینی طور پر قبضہ کرنا ہے تو وہ ان کی وہاں تعداد کافی نہیں ہے، کیونکہ کیریبین جو یہ سارا ایریا ہے اس وہ کہہ رہے ہیں کہ کیریبین میں تقریباً 15,000 امریکی فوجی ہیں، طیارے ہیں، میزائل ہیں، ڈرونز ہیں، لیکن یہ مکمل حملے یا زمین پر قبضہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں ظاہر ہے آنے والے دنوں میں اس سب میں سے کیا ہوتا ہے. لیکن ٹائمز کے تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو ہٹانے کی کوشش اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ نے مڈل ایسٹ میں گزشتہ 25 سال کی ناکام مداخلتوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا. آگے چلتے ہیں جی.
अगली खबर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मारिया मचाडो जो अमेरिका के बहुत करीब समझी जाती हैं और वो निकोलस मादुरो की अपोनेंट थी। कल भी हमने कहा था कि उन्होंने कहा कि ये लिबरेशन का दिन है, हमें आज़ादी मिल गई है, और उन्होंने सारी आवाम को कहा कि इसे सेलिब्रेट करें। अब उनको लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग तज्जिए हो रहे हैं कि उनको 2025 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। 2025 का जो नोबेल पीस प्राइज़ था उसमें उनका ऐलान किया गया, और वजह क्या थी? उनको जो डेमोक्रेटिक उनकी स्ट्रगल थी वेनेजुएला के अंदर, जो सियासी उनकी स्ट्रगल थी, उस पर उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। अब सदर ट्रंप ने लेकिन उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो बिल्कुल ही अपोजिट हैं। एक तरफ वेस्ट जो है, यूरोप है, वो उन्हें उनकी जो खिदमात हैं उनको इतना आला समझता है कि उस पर नोबेल पीस प्राइज़ ही दे डाला। दूसरी तरफ सदर ट्रंप कहते हैं कि ना ही वो वेनेजुएला में इतनी मकबूल हैं और ना ही उनका इतना एहतराम या इज़्ज़त है कि उनको हम हुकूमत दे दें। तो ये भी एक बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल जो है वो जो मारिया मचाडो है उनके लिए वहाँ पर अब डेवलप हो रही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जैसे कि पूरी दुनिया में मिला जुला रुझान है, कोई इसे अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है। तो जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं मूसा, मेरा ख्याल उन्होंने भी, मूसा गिलानी साहब ने भी हस्बे तौफीक ट्वीट किया है, और ट्वीट में उन्होंने कहा कि क्या ज़बरदस्त ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। मतलब कि वो एक किस्म का उसे आप यही समझ सकते हैं कि वो बहुत इस जो फैसिनेट हो रहे हैं वो इस सारे ऑपरेशन से। और लोगों ने फिर उस ट्विटर के ऊपर उन पर बहुत तनकीद की और याद करवाया कि जब उसामा बिन लादेन को उठाने के लिए अमरीकी दस्ते पाकिस्तान में आए थे बिल्कुल इसी तरीके से और उठाकर ले गए थे, उस वक्त आपके वालिद मोहतरम प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने भी ऐसे ही मुबारकबादें दी थी। तो आपने बिल्कुल सही साबित किया है कि आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, इसमें कोई आपने कमी बेशी छोड़ी नहीं है।